الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور اس عقیدے کو خود حضرت مولا علی شیر خدا نے بارہا مرتبہ اپنے خطبات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام بہقی کی الاعتقاد۔ امام بہقی رحمہ اللہ آپ نے اس کتاب کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، الا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، خبردار کوئی بندہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل نہ کہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ایسا میرے پاس لایا گیا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہتا ہو، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی شیر خدا کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہنا، اس سے مولا علی شیر خدا کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اس پر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں روافض کی کتاب سے۔ یہ ہے تلخیص الشافی شیخ طوسی کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 218 ہے۔ اس پر شیخ طوسی نے لکھا، وَرَوَى ابو جحیفہ و محمد بن علی و عبد خیر و سوید بن غفلہ و ابو حکیم و غیرہم وقد قیل انہم 14 رجلا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی خطبتہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ شیخ طوسی نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور لکھا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولا علی شیر خدا سے آپ کے 14 اصحاب نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبے کے اندر بیان فرمایا، اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو شیخ طوسی نے بھی اس روایت کو لکھا اور اس روایت کے انکار کی جرت وہ بھی نہ کر سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی افضلیت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی کہے اور صاحب خلافت ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور کسی آستانے کا گدی نشین بھی ہو، اور وہ عقیدہ یہ رکھے کہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا پیر وہ سنی رہتا ہے یا نہیں؟ ایسے پیر کا مرید ہونا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی بندہ ایسا اہل سنت کی مسجد کا امام ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے بندے کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا کیا فتویٰ ہے، وہ ایسے بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس پر میں 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مکتوبات شریف سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ نے ایسے بندے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حضرت امیر یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہے، اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضرت مولا علی شیر خدا کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کہے، وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ سنی نہیں رہتا۔ اور اس پر دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس ملفوظات ہیں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ کے ملفوظات، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 181 ہے۔ اس صفحہ نمبر 181 پر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ سے سوال ہوا۔ سوال یہ کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید پیر بھی ہے اور صاحب خلافت بھی، اور اہل سنت والجماعت کا امام بھی ہے، اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے،
اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں۔ یعنی ایک بندہ پیر ہے، وہ صاحب خلافت بھی ہے، لوگ اس کے مرید بھی ہوتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی مسجد کا امام بھی ہے، اور خود کو سنی بھی کہتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی کو سب صحابہ سے افضل کہتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تجوز الصلاۃ خلفہ و بیعتہ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی آپ نے فرمایا ایسا پیر جو حضرت مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہے، ایسے پیر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے پیر کا مرید ہونا یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ شَذَّ مِنَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو گیا، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے وہ رستہ اختیار کر لیا جو مسلمانوں کا رستہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ نے واضح فرما دیا کہ جو پیر حضرت مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کہے، ایسے پیر کا مرید ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسے عقیدے والا بندہ اہل سنت کی مسجد کا امام ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے۔